السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر سهم من سهام إبليس مسموم من تركه مخافتي أبدلته إيمانا يجده في قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کل کا ایک موضوع ہے جو سب کی زبانوں پر ہے. کیا اپنے، کیا پرائے، کیا دوست، کیا دشمن، پوری دنیا کا گویا کہ ایک موضوع بنا ہوا ہے، اور وہ حجاب ہے. تو حجاب کے بارے میں اپنے بھی بول رہے ہیں، غیر بھی بول رہے ہیں. کوئی اس بات میں بول رہا ہے، کوئی نفی میں بول رہا ہے، کوئی تائید میں بول رہا ہے، کوئی تنقید پہ بول رہا ہے. اس لیے مناسب یہ سمجھا ہم نے کہ اس موضوع پر کچھ بات عرض کی جائے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حجاب کا جو مسئلہ ہے وہ لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے، لوگوں نے اپنا بنا لیا ہے. حالانکہ حجاب کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارا شرعی مسئلہ ہے، منصوص بکتاب اللہ باحادیث رسول اللہ ہے کہ قرآن سے حجاب کے بارے میں ہدایات ملتی ہیں اور احادیث سے بھی ہدایات ملتی ہیں. تقریباً 7 آیتیں ہیں جس میں حجاب کے بارے میں اللہ نے ہدایات دی ہے. 3 سورہ نور میں ہیں اور 4 سورہ احزاب میں ہیں. یہ 2 صورتیں بڑی اہم صورتیں ہیں. خاص طور سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ 2 صورتیں عام طور سے عورتوں کو پڑھانا چاہیے. عورتوں کی تعلیم میں اور ان کے درس میں ان آیتوں کو شامل کر کے اس کی وضاحت مستورات کے سامنے، عورتوں کے سامنے آنی چاہیے. تو گویا کہ 7 آیتیں ہیں جس میں 3 آیتیں سورہ نور کی ہیں اور 4 آیتیں سورہ احزاب کی ہیں. اور تقریباً 70 حدیثیں ہیں
جو حجاب سے متعلق ہے. ایک دو حدیثیں نہیں ہیں بلکہ 70 احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجاب کے بارے میں تفصیلات اپنی امت کو بتائی ہیں، ہدایات دی ہیں. ان میں نے ایک آیت پڑھی ہے، سورہ نور کی ایک آیت پڑھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں سے الگ خطاب کیا ہے، عورتوں سے الگ خطاب کیا ہے. مردوں سے کہا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. دو حکم ہیں. نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے ایمان والوں سے. ظاہر ہے کہ احکام کا جو مکلف ہے وہ ایمان والا ہے، غیر کو احکام فروعات کا حکم نہیں دیا جاتا. غیر مسلم سے نہیں کہیں گے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اس لیے کہ وہ احکام کا محل ہی نہیں ہے. پہلے تو اسے ایمان کی بات کہیں گے، اسلام کی بات کہیں گے، قبول کر لے تو پھر آگے نماز، روزہ، حج کی بات کریں گے. تو اسی طرح پردے کی بات بھی غیر مسلم سے نہیں ہے، مسلمانوں سے ہے. اس لیے فرمایا کہ قل للمؤمنین، کہیے ایمان والوں سے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. غضہ یغضو کے معنی آتے ہیں کم کرنا، پس کرنا، یعنی اپنی آنکھوں پر کنٹرول کریں. جن باتوں کو شرعاً دیکھنا منع کیا گیا ہے ان چیزوں کو نہ دیکھیں، یہ مطلب ہے. اس میں ساری چیزیں آتی ہیں جن چیزوں کو شریعت نے اہل ایمان کو دیکھنے سے منع کیا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھنے سے گویا کہ آدمی کو نگاہ نیچے کر لینا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے. اس میں یہ بھی ہے کہ کسی غیر محرم عورت پر نگاہ نہ ڈالو. اس میں یہ بھی ہے کہ کسی غیر محرم عورتوں کی تصویریں بھی نہ دیکھو، کسی کا سطر بھی نہ دیکھو. یعنی مرد کا سطر نہیں دیکھ سکتا. مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ہے. اس میں اختلاف ہے کہ ناف داخل ہے یا گھٹنا داخل ہے، دونوں داخل ہیں، لیکن یہ ہے احناف کے ہاں ناف سے نیچے اور گھٹنے کے نیچے تک سطر ہے، اور بعض ائمہ کہ ناف بھی سطر میں ہے. تو اتنے حصے پر کوئی مرد کسی مرد کے سطر پر نگاہ نہیں ڈال سکتا. یہ نہ سمجھے کہ صاحب اس کا بھی سطر میرا بھی سطر ایک جیسا ہے، کیا دیکھنے میں حرج ہے. ایسی بات نہیں ہے. سطر ہے، سطر ہے، اس کو ہر حال میں چھپانا ہے. نماز کے اندر بھی چھپانا ہے، نماز کے باہر بھی چھپانا ہے. یہ نہیں کہ صاحب تنہائی میں ہے تو ننگے رہیں گے. تنہائی میں بھی آدمی کو اپنا کپڑا ڈھانپ کے رہنا چاہیے. بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا برہنہ غسل کر سکتے ہیں؟ کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں وہاں پر، چار دیواری میں آدمی بند ہے، دروازے پہ کنڈی لگی ہوئی ہے، کسی کا آنے کا امکان نہیں ہے، تو کوئی نگاہ ڈالنے والا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہاں بھی نہیں، وہاں بھی آدمی کچھ کپڑا کم سے کم اپنے سوتین پر، جو عورت فاحشہ کہلاتی ہے، اس کو چھپا کر غسل کرنا چاہیے. پھر فرمایا کہ اللہ زیادہ مستحق ہے جسے شرم کی جائے. کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ سے شرم کرنا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ علماء نے، فقہا نے، مفتیان کرام نے اجازت دی ہے کہ تنہائی میں آدمی غسل کرے تو کوئی کپڑا بدن پر نہ ہو، کر لے، کوئی حرج کی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اچھی بات نہیں ہے. لیکن آدمی ہمیشہ سطر کو چھپائے رکھے، اندھیرے میں ہے، اجالے میں ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، سامنے سب کے ہے، یہ سب سے کنارے کوئی دیکھ نہیں رہا، ہر حال میں سطر
چھپا کے رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے کسی کی نظر پڑتی ہو تو اس وقت تو بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نماز میں تو صدر چھپانا فرض ہی ہے۔ اگر اندھیرے میں بھی کوئی آدمی صدر کھول کر جبکہ کپڑا موجود ہے صدر چھپا سکتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اندھیرے میں، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ کیسا کوئی دیکھ نہیں رہا، اندھیرا ہے، میرا صدر مجھے خود نظر نہیں آ رہا ہے، اگر میں برہنہ نماز پڑھ لوں یہ صدر کھول کے نماز پڑھ لوں تو کیا حرج ہے؟ کہ نماز کی صحت کے شرائط میں ستر عورت بھی ہے، صدر کا چھپانا، جیسے باوضو نماز پڑھنا ضروری ہے، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، اس طرح صدر کا ڈھکنا بھی شرائط صلاۃ میں سے ہے۔ تو اور میں یاد کر رہا تھا کہ ایک مرد دوسرے مرد کے صدر کو نہیں دیکھ سکتا، تو ظاہر ہے کہ جب مرد مرد کے صدر کو نہیں دیکھ سکتا، عورت عورت کے صدر کو نہیں دیکھ سکتی، تو مرد عورت کے صدر کو دیکھے یا عورت مرد کے صدر کو دیکھے، یہ تو بدرجہ اولا حرام ہے۔ تو غور فرمائیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور دوسری بات فرمائی وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو شرمگاہوں کی حفاظت کے کیا معنی ہیں؟ تو علماء نے فرمایا کہ جہاں شریعت نے اپنی خواہش نفسانی کو، نفسانی شہوت اور خواہش کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کو منع کیا ہے، وہ سب چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ معنی ہے آدمی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے۔ اپنی بیوی سے بھی آدمی غیر فطری طریقے پر شہوت پوری نہیں کر سکتا، اسی طرح ہم جنس ایک دوسرے سے شہوت پوری نہیں کر سکتے۔ بہت سی شکلیں ہیں، اور اسے کھول کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں بتانا عجیب بات، ایک عجیب چیز ہے، دو باتیں کہی گئی ہیں، ایک نگاہوں سے شروع کیا ہے اور دوسرے جو ہے شہوت اپنی شرمگاہوں کی حفاظت پر ختم کیا ہے۔ مقصد اصل کیا ہے کہ امت کو، اہل ایمان کو زنا سے بچانا ہے۔ اصل زنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ صرف 3 کام ایسے ہیں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ ان میں ایک ارتداد ہے، خدا نخواستہ آدمی مسلمان ہو کے مرتد ہو جائے اور اس کو اسلام دوبارہ پیش کریں گے، قبول کر لے فبیہا، نہ قبول کرے تو قتل کر دیں گے اگر اسلامی حکومت ہے۔ اور اگر آدمی کسی کو عمدن قتل کر دے، جان بوجھ کر، کوئی دھاردار آلے سے مارنے ہی کے ارادے سے مار دیا، مر گیا، تو اب اسے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے عمدن قتل کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ دیت پر راضی ہو جائے تو دیت دی جائے گی، لیکن اگر وہ دیت لینے پر راضی نہیں ہے، اگر وہ قصاصی لینا چاہتے ہیں تو ان کو وہ مقتول قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اور تیسری جو چیز ہے جس سے آدمی زندگی کا استحقاق کھو دیتا ہے، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، وہ ہے جو شادی شدہ ہونے کے بعد وہ یہ بدکاری کرتا ہے اور اس کا ثبوت ہو جاتا ہے، 4 گواہ گواہی دیتے ہیں یا وہ خود اعتراف کر لیتا ہے کہ مجھ سے جرم ہوا ہے اور اسلامی حکومت ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ بڑا جرم ہے، اور اس کو بچانے کے لیے، اس سے بچانے کے لیے شریعت نے اس کے جو دواعی ہیں، اس کے جو محرکات ہیں، اس کے جو اسباب ہیں، اس تک پہنچانے کے جو راستے اور وسائل ہیں، ان سب پر حد لگائی ہے، ان سب پر پابندی لگائی ہے تاکہ وہاں تک یہ نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ زنا کی جو ابتدا جو ہوتی ہے وہ بدنگاہی سے ہوتی ہے، بد نظری سے ہوتی ہے۔ آدمی جب بدنگاہی کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، تو گویا کہ پہلا زینا ہے، پہلی سیڑھی ہے بدکاری کی، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور ان دونوں کے بیچ میں بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی عورت کو چھونا یہ بھی منع ہے، کسی عورت کی آواز کا سننا یہ بھی منع ہے، کسی عورت سے خلوت میں ہونا یہ بھی منع ہے، کسی عورت کی طرف بری نیت سے چل کر جانا یہ بھی منع ہے۔
بلکہ حدیث میں فرمایا عورت کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، عورت کی آواز کا شہوت سے سننا یہ کانوں کا زنا ہے، عورت کو شہوت سے چھونا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، اور بری نگاہ سے بری نیت سے اس کی طرف چلنا یہ پیروں کا زنا ہے۔ تو گویا کہ ان سب پر شریعت نے پابندی لگائی ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ شریعت نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور سود بہت بڑا گناہ ہے جس میں اللہ معاف فرمائے جو امت کے بہت سے افراد ملوث ہیں، اس کو کوئی جرم نہیں سمجھتے ہیں۔ ساری دنیا لے رہے ہم بھی لے رہے تو کیا حرج ہے، ساری دنیا دے رہی ہم بھی دے دے تو کیا حرج ہے۔ حالانکہ سود ایک ایسا گناہ ہے، فرمایا کہ اگر سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کسی گناہ پر یہ وعید نہیں آئی ہے کہ اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑتے، سود لینا دینا نہیں چھوڑتے تو اللہ اس کے رسول سے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ جو آدمی اللہ اس کے رسول جس کے خلاف جنگ کرے وہ بچ کیسے سکتا ہے؟ معمولی آدمی سے لڑ کر آدمی جیت نہیں سکتا ہے، تو اللہ اس کے رسول سے لڑ کر کیسے جیتے گا جبکہ سارا معاملہ اس کا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سود لینے دینے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، حل ہوتا نہیں ہے اور الجھ جاتا ہے۔ آدمی کے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں اور آدمی الجھ جاتا ہے، اور چند دنوں کے بعد اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، اور جو پونجی تھی وہ بھی ڈوب جاتی ہے۔ تو سود کے سلسلے میں تو اصل سود سے منع کرنا ہے، لیکن سود سے منع کرنے کے لیے کیا کیا باتیں کہی گئی ہیں؟ فرمایا کہ سود لینا بھی منع ہے، حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی سودی دستاویز لکھ رہا ہے، ڈاکیومنٹ اس کا تیار کر رہا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ کوئی سود کے معاملے پر گواہ بن رہا ہے، وہ بھی حرام ہے، حالانکہ گواہ بننے والا سود کھا نہیں رہا ہے، دستاویز لکھنے والا سود کھا رہا ہے، نہ لے رہا نہ دے رہا ہے، لیکن وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے کہ ان سب پر پابندی لگائی تاکہ بندہ سود تک نہ پہنچے۔ تو اسی طرح شراب حرام ہے، شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ میں جو حرمت ربا، سود کی حرمت کی جو آیتیں ہیں، وہ جب آپ نے پڑھ کر سنائی صحابہ کو، اس کے آخر میں فرمایا کہ اللہ نے شراب کی بیع اور اس کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ حالانکہ شراب پینا حرام ہے اور پینے سے منع کرنا ہے، لیکن شراب بنانے کو بھی حرام قرار دے دیا، شراب اٹھا کر لے جانے کو بھی حرام قرار دے دیا، اور شراب کی تجارت کرنے کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اصل مقصد کیا ہے کہ شراب پینے سے بچانا ہے۔ تو جو چیز جس درجے کی حرمت کی ہوتی ہے، ممنوع ہوتی ہے، ناجائز ہوتی ہے، اس کے جو وسائل اور اسباب ہوتے ہیں، اس کے دوائی و محرکات ہوتے ہیں، اس پر بھی شریعت پابندی لگاتی ہے۔ تو بالکل یہی بات یہاں پر ہے کہ اصل زنا سے روکنا ہے، تو جو زنا تک پہنچانے کے جو اسباب ہیں ان سب پر شریعت پابندی لگا رہی ہے۔ تو اس کی ابتدا بد نظری سے ہوتی ہے، اس نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہو ایمان والوں سے، نبی سے کہلوایا جا رہا ہے، قل کے معنی کہیے، کس سے؟ للمؤمنین، ایمان والوں سے کہیے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میں رب ہوں، ان کو مرنا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دینا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر جس نے کوئی نیکی کی ہے وہ بھی سامنے لائی جائے گی، اور ذرہ برابر کسی نے بدی و برائی کی ہے وہ بھی سامنے لائی جائے گی، چھپے گی نہیں۔ تو لہذا یہ ایمان والے ان سے کہیے کہ اپنے نگاہوں کو نیچے کریں، سامنے آتی رہیں گی چیزیں جو گناہ کروائیں گی، لیکن اللہ نے آنکھ پر پردے لگائے ہیں، آنکھ میں آدمی فوراً بند کر سکتا ہے، اس نے فرمایا لَكَ الْعُولَى وَلَيْسَ لَكَ الثَّانِيَةُ، اگر بغیر ارادے کے اچانک اگر نظر پڑ جاتی ہے تو فرمایا فوراً نیچے جھکا لو،
اس پر گناہ نہیں ہے۔ اگر آدمی کی نگاہ اگر کسی غیر محرم پر اگر جو ہے بغیر ارادے کے اچانک پڑ جاتی ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے، فوراً نیچے کر لو۔ اور فرمایا کہ اگر نیچے کر لو گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ شیطان کے تیر ہیں جو مختلف لوگوں کو شکار کرتا ہے، وہ ان تیروں میں سے نظر انسان کی وہ بھی زہریلا تیر ہے۔ ایک تو تیر سے مارو تبھی مر جاتا ہے آدمی، لیکن تیر کو زہر میں بجھا کر اور زہر میں ڈال کر اسے میں مسموم بنا دیں، زہریلا بنا دیں اور پھر اس سے مارے تو سارا بدن میں زہر چڑھ جاتا ہے اور آدمی دیکھتے دیکھتے موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ تو اسی کو فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس مسموم۔ پھر آگے فرمایا من ترکہ مخافتی، کہ جو آدمی سامنے غلط چیز آئی ہے اور جی بھی چاہ رہا کہ دیکھیں اسے، لیکن آدمی اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، دیکھتا نہیں ہے، تو کیا فرمایا ابدلتہ ایمانا یجدہ فی قلبی، تو اس کے دل میں ایک ایسا ایمان، مضبوط ایمان میں پیدا کروں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ دیکھنے میں جیسے آدمی کو لذت ملتی ہے، اس سے زیادہ نظر جھکانے میں اللہ اسے لذت دیتے ایمان کی، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس آدمی خود اپنے دل میں محسوس کرے گا اگر نگاہ کو نیچے کر لے۔ ذالک ازکی لہم، فرمایا کہ یہ ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نگاہ کا بچا لینا یہ دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ دل جو گندا ہوتا ہے وہ نگاہوں سے گندا ہوتا ہے۔ دل کے اندر جو گندگی آتی ہے وہ نگاہوں کی بد نظری سے آتی ہے، بد نظری سے، بد نگاہی سے دل گندا ہوتا ہے۔ ایک اثر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، ایک اثر ہے، میں عام طور سے سناتا ہوں، علماء میں، عربوں میں جب بات کرنے کا موقع ہوتا ہے تو 7-8 باتیں ہیں، ان میں ایک فرمایا کہ من ترک فضول النظر منح خشوع القلب، کہ جو آدمی اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ پاک اسے دل کا خشوع نصیب فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا مولانا نماز میں جی لگتا نہیں ہے، کبھی ادھر خیال، کبھی وہ خیال، کبھی یہ خیال۔ جس کی نماز پڑھ رہے ہیں وہی یاد نہیں آتا، سب یاد آتا ہے۔ جسے سجدہ کر رہے ہیں سجدے میں سب یاد آ رہا، جس کو سجدہ کرے وہی یاد نہیں آتا ہے۔ تو دل ہمارے قبضے میں نہیں ہے، دل میں خشوع نہیں ہے۔ حالانکہ نماز میں خشوع بھی مطلوب ہے، خضوع بھی مطلوب ہے۔ خضوع کا تعلق ظاہر بدن سے ہے اور خشوع کا تعلق باطن بدن سے، قلب سے ہے، کہ آدمی کے اعضاء بھی متوجہ ہوں اور دل بھی متوجہ ہوں، ظاہر بھی متوجہ ہوں اللہ کی طرف، اور جس طرح نماز پڑھنی چاہیے اس طرح نماز پڑھے۔ یعنی آدمی نماز میں جب کھڑا ہو گیا تو دل سوائے اللہ کی کسی طرح متوجہ نہ، یہ خشوع ہے۔ اور اعضاء کیا ہے کہ جس طرح ہاتھ اٹھانا چاہیے، جس طرح ہاتھ باندھنا چاہیے، جہاں دیکھنا چاہیے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، جلسے میں اور سلام پھیرتے ہوئے وہاں نگاہ ہونا چاہیے۔ خواہ کا ہاتھ ادھر ادھر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ نماز میں کھڑ کے کھجاتے رہتے ہیں، کپڑے ٹھیک کرتے رہتے ہیں، یہ خضوع کے خلاف بات ہے۔ تو نماز میں سکون ہونا چاہیے۔ قوموا للہ قانتین، فرمایا اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو خضوع کے ساتھ کھڑے ہو، پتہ چلے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ نہیں کہ صاحب پیچھے دیکھنے والا سمجھے کہ نماز پڑھ کے کھیل کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نماز پڑھے تو پتہ چلے کہ واقعی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اور دل میں جو خشوع آتا ہے وہ نگاہوں کی حفاظت سے آتا ہے۔ بد نظری سے دل کا خشوع ختم ہو جاتا ہے، نہ نماز میں جی لگتا ہے، نہ تلاوت میں جی لگتا ہے، نہ جو ہے دعا میں جی لگتا ہے۔ دل پرا گندہ ہے آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ چنانچہ فرمایا ذالکم ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، آگے فرمایا چونکہ دل کا جو حال ہے اور آنکھوں کی حفاظت کا جو حال ہے وہ دوسرے نہیں سمجھ سکتے اسے۔ ہو سکتا ہے دوسروں کو دھوکہ دے کر آدمی بد نگاہی کر لے، کنکیوں سے دیکھ لے، لیکن
فرمایا کہ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. تو یہ مردوں سے بات کہی گئی ہے. آگے بات کیا ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. لمبی آیت ہے. یہ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ عام طور سے جو احکام قرآن دیتا ہے وہ صرف مردوں کو خطاب کرتا ہے، عورتیں خود اس میں داخل ہو جاتی ہیں، عورتوں سے الگ نہیں کہتا ہو. جیسے نماز ہے، اقیم الصلاۃ مردوں کے لیے کہا گیا ہے، لہذا اس میں عورتیں خود داخل ہو جائیں گی. عورتیں یہ نہیں کہیں کہ صاحب مردوں سے کہا، ہم سے کہاں کہا گیا ہے اس لیے وہ نماز پڑھیں، ہم تھوڑی نماز پڑھیں گے. تو جتنے احکام ہیں تقریباً جہاں مردوں کو قرآن خطاب کرتا ہے اس میں عورتیں خود داخل ہو جاتی ہیں. اسی طرح قرآن کہتا کتب علیکم الصیام، علیکم سے مراد مرد ہے، کم جو ہے ضمیر یا مردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور کننا مستورات کے لیے استعمال ہوتی ہے عربی میں. لیکن کتب علیکم الصیام کہا ہے تو تم پر یعنی مردوں سے کہا کہ تم پر روزے فرض ہیں، تو عورتیں خود آ جائیں گی اس میں، عورتیں بھی روزہ رکھیں گی. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مردوں سے کہا زکوٰۃ ادا کرو. کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی صاحب مردوں سے کہا گیا، ہمارے پاس زیور، ہم سے کہاں گیا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے. تو لہذا مردوں کے ساتھ عورتیں بھی زکوٰۃ ادا کریں گی. لیکن یہاں اللہ پاک نے مردوں سے بھی کہا ہے اور عورتوں سے الگ کہا ہے. حالانکہ نگاہ نیچے کرنے میں جب مردوں سے کہہ دیا تو کافی ہو جاتا، عورتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں، لیکن الگ سے عورتوں سے کہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. فرمایا کہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہ نیچے رکھیں. مسئلے کی اہمیت کے خاطر، مسئلہ بڑا اہم تھا یہ، اس لیے مردوں سے الگ خطاب کیا ہے اور تاکید کے طور پر عورتوں سے الگ کہا ہے کہ مردوں سے بھی ہم کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، اور عورتوں سے بھی الگ کہیے کہ اپنی نگاہوں کی وہ بھی حفاظت کریں. تو کیا مطلب ہے کہ عورتیں بھی وہ ساری چیزیں نہ دیکھیں جسے دیکھنا شرعاً منع کیا گیا ہے، عورتوں کو بھی پابندی لگائی گئی ہے. اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے مرد جو ہے عورتوں کو نہیں دیکھیں گے، غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، چاہے شہوت سے ہو یا بغیر شہوت کے ہو، لیکن عورتیں بھی کیا غیر محرم مردوں کو نہیں دیکھ سکتی؟ یہ مسئلہ ہے. تو اس میں ذرا تفصیل ہے. مختصر یہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح مردوں کو مرد عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے غیر محرم کو، اس طرح عورتیں بھی غیر محرم مردوں کو نہیں دیکھ سکتی، حرام ہے. اس کی دلیل یہ ہے. دلیل کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ جو آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے ساتھ آپ موجود تھے، گفتگو فرما رہے تھے. اتنے میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذنین تھے ان میں ایک مؤذن ہیں. عجیب مقام تھا ان کا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تھے تو مدینہ منورہ میں اپنی جگہ ان کو نائب بنا کے جاتے تھے، مدینے کا امیر بنا کے جاتے تھے. تو یہ فجر کی اذان دیتے تھے، چنانچہ وہ آ گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے کہا کہ پردہ کرو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو نابینا ہے، نہ ہم کو دیکھ سکتے نہ ہم کو پہچانتے ہیں، تو نابینا ہے، ان سے پردہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا افعمیاوان انتما، ٹھیک ہے وہ نابینا ہیں، وہ تم کو نہیں دیکھ سکتے، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ رہی ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ عورت غیر محرم کو نہ دیکھے. اس لیے یہ حدیث دلیل ہے کہ غیر محرم عورت غیر محرم کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ عورت دیکھ سکتی ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل بخاری شریف میں ایک روایت ہے. اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ عید کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حبشی جو لوگ ہیں، کالے لوگ، حبشہ کے رہنے والے، وہ فوجی کرتب دکھاتے تھے مسجد نبوی کے صحن میں باہر. تو اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے اسے.
تو حضرت عائشہ بھی پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی اور آپ کے مونڈھے پر اپنی ٹھوٹی رکھ کر وہ دیکھتی رہی. اللہ کے نبی دکھاتے رہے. کافی دیر دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی پوچھا بھی بس، کہا بس ہو گیا، تھک گئی. اب یعنی آدمی کوئی بھی کھیل دیکھتا ہے تو ایک وقت تک دیکھتا ہے، اس کے بعد تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، بھائی بس دیکھ لیا. تو دیکھ کر جانے لگی. تو اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ حبشی، وہ جو غیر محرم تھے، اجنبی لوگ تھے، ان کا کھیل دیکھ رہی تھی، ان کو بھی دیکھ رہی تھی. تو معلوم یہاں کہ عورت جو ہے غیر محرم کو دیکھ سکتی ہے. چنانچہ حج میں جاتی عورتیں، عمرے میں جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیدین میں آتی تھی، جمعہ میں آتی تھی، تو ظاہر ہے کہ آنکھ بند کر کے تو نہیں آتی تھی، تو لہذا مرد نظر آتے تھے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ غیر محرم مردوں کو دیکھ سکتی ہے. اب دونوں باتیں آ گئیں تو اب خلاصہ یہ ہو گیا کہ علماء فرماتے ہیں کہ عورت دیکھ سکتی ہے لیکن غیر محرم کو شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی، حرام ہے. اگر دل میں کوئی جذبہ نہیں ہے، غلط جذبہ نہیں ہے، یوں دیکھ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن غلط جذبے سے کسی مرد کو غیر محرم عورت غیر محرم کو دیکھے تو یہ منع ہے. اس لیے فرمایا قل للمؤمنات وقل للمؤمنات یغضضن، ایمان والی عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہوں کو وہ نیچے رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، پھر آگے کہا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک زینت ہوتی ہے خلقی اعتبار سے جو اللہ نے بدن میں پیدا کی ہے. یہ کسبی ہوتی ہے کہ کپڑے اچھے پہنے، زیور پہنے، یہ بھی ایک زینت ہوتی ہے. تو فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ زینت سے مراد مواضع زینت ہے، جہاں زینت استعمال کی جاتی ہے. عام طور سے عورتوں کے کپڑے ہوتے ہیں بازار میں، اسے دیکھ سکتے ہیں، زنانہ کپڑے. زیور ہوتے ہیں باہر سنار کے ہاں، وہاں دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے مراد یہاں پر عورت جو زینت، جہاں یعنی زینت کے جو مواقع اور جو ہے موقع ہیں اور جگہ ہیں وہ دیکھنے کو منع کیا ہے. الا ما ظہر منہا، اب اسے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ وہ عورت کے دو ہتھیلیاں اور چہرہ، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے دو اس کے پنجے، پیروں کے پنجے، یہ مستثنا ہے. اس لیے کہ اس کو بار بار عورت کو کام کاج کرنے میں، کوئی چیز لینے دینے میں چہرہ اور ہاتھوں کو کھلا رکھنا پڑتا ہے، ورنہ دشواری ہو جائے گی. اس لیے شریعت نے کہا کہ یہ دو مستثنا ہیں، اس کے ساتھ دو پیر پنجے بھی مستثنا ہیں، باقی سارا بدن عورت کا یہ عورت ہے. عورت جو اردو میں بولتے ہیں نا، یہ اصل عربی کا لفظ ہے. عورت کے معنی عربی میں ہوتے ہیں وہ حصے جسم اس کا چھپانا ضروری ہے. اصل عورت کو عربی میں امراتن بولتے ہیں. عورت کا جو لفظ ہے یہ عورت کے معنی میں نہیں ہے. عورت کے لیے ہم جو ہے وہ جو لفظ استعمال عربی میں ہے وہ امراتن کا ہے، اس کی جمع نساء آتی ہے. مسئلہ یہاں ہے ہم جو عورت بولتے ہیں عربی کا لفظ بولتے ہیں، جس کو اردو و فارسی میں سطر بولتے ہیں، بدن کا وہ حصہ جسے چھپایا جاتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا المرأۃ عورۃ، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، عورت مرأہ کہتے ہیں عورت کو. عورت مرأہ جو ہے وہ ساری چھپانے کی چیز ہے. چنانچہ اس کا چہرہ، اس کے دو ہتھیلیاں، اس کے دو پنجے چھوڑ کر سارا بدن اس کا وہ عورت ہے، یعنی چھپانا چاہیے، سب کے سامنے چھپائے وہ. اسی لیے نماز میں عورت یہ پورا بدن چھپا کے نماز پڑھے گی. اگر عورت کی کلائیاں کھل گئیں، پنڈلیاں کھل گئیں، یا سر کے چوتھائی بال کھل گئے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوگی. اسے پورے بال چھپا کے نماز پڑھنے پڑیں گے. اپنے پورے یہاں تک کپڑا پہن کر نماز پڑھنا ہے اسے، اور پنجوں تک اسے کوئی پیجامہ جو بھی وہ پہنتی ہے وہ پہن کر نماز پڑھے گی تو نماز ہوگی، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی. تو گویا کہ سارا بدن اس کا یہ سطر ہے. باقی یہ چہرہ ہے نماز میں کھلا رہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اسی طرح ہتھیلیاں اور پنجے ہیں کھلے رہ سکتے، اس لیے کہ سطر میں داخل نہیں ہے، لیکن یہ حجاب میں داخل ہے. حجاب الگ ہے، سطر الگ ہے. چنانچہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، انہی آیتوں میں آگے ہے کہ عورتیں اپنا خمار، دوپٹہ جو ہوتا ہے، خمر خمار کی جمع ہے،
دوپٹہ جسے کہتے ہیں، عام طور سے عورتیں زمانے جاہلیت میں بھی سروں پہ دوپٹہ ڈالتی تھی. یہ آج کی نیا فیشن ہے، نئی جاہلیت ہے، ورنہ زمانے جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی عورتیں اپنے سر پر کپڑا ڈالتی تھی، دوپٹہ اوڑھنی جو بھی کہیے. لیکن ایک مصیبت یہ تھی کہ کپڑا ڈال کر وہ یوں پیچھے ڈال لیتی تھی، یعنی کان بھی کھلے رہتے تھے، گردن بھی کھلی رہتی تھی، سینہ بھی کھلا رہتا تھا. اس کو منع کرنے کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. عورتوں کو چاہیے کہ اپنا دوپٹہ وہ اپنے گریبان پہ ڈال لیا کریں، اس لیے کہ عورت کا حسن کا ایک بڑا جو ذریعہ ہے اس کا سینہ ہے. کپڑے کے اندر کپڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ کپڑا اور ہونا چاہیے تاکہ سینے کا ابھار ظاہر نہ ہو. اس لیے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. عورتوں کو چاہیے اپنا جو دوپٹہ ہے وہ بجائے پیچھے یوں ڈالنے کے وہ اپنے یوں ڈالے تاکہ ان کے کان بھی چھپ جائیں، کان بھی سطر میں ہے، گردن بھی سطر میں ہے اور سینہ بھی چھپ جائے. اسی کو حجاب کہتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ صاحب چہرہ اس میں ہے کہ نہیں ہے، ہاتھ ہے کہ نہیں ہے، پنجے ہے کہ نہیں ہے، یہ اختلافی چیز ہے. لیکن تینوں ائمہ کہتے ہیں کہ چہرہ بھی حجاب میں، پردے میں ہے، ہاتھ بھی پردے میں ہے. لیکن امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چہرہ اور ہاتھ یہ حجاب میں نہیں ہے، اس کا پردہ غیر محرم سے کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن آخر وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو چہرہ بھی چھپانا چاہیے. اور آج فتنے کا اندیشہ ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے، اور عورت کا حسن کا جو مرکز اس کا چہرہ ہی چہرہ ہے، اس لیے چہرے کو بھی چھپانا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں چہرہ حجاب میں نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ غلط بات ہے. بلکہ اب چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ چہرہ بھی غیر محرم کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے. تو اگر میرے دوستو یہ مختصر میں نے بات عرض کی ہے، اگر اللہ نے موقع دیا تو آئندہ جب کبھی اور موقع ملے گا کچھ بات کہنے کا تو عرض کی جائے گی. خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو خود سمجھنا چاہیے کہ حجاب کسے کہتے ہیں، پردہ کسے کہتے ہیں، سطر کسے کہتے ہیں، عورت کا کتنا حصہ سطر کا ہے، کتنا حجاب کا ہے، کن غرضوں کے سامنے وہ آ سکتی ہے، کن مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے. یہ سارا قرآن نے بیان کیا ہے. یہ لوگوں کا بنایا ہوا کوئی قانون نہیں ہے بلکہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. چنانچہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ اس موضوع پر کچھ اور بات عرض کی جائے گی. لہذا اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے مسلمانوں کو خود پتہ نہیں حجاب کسے کہتے ہیں، حجاب کتنا کرنا چاہیے، عورتوں کے لیے حجاب کیوں ضروری ہے. چنانچہ میں نے مختصر یہ بات کہی ہے کہ اصل زنا سے روکنے کے لیے قرآن نے حجاب کا حکم دیا ہے، پردے کا حکم دیا ہے، دیکھنے سے منع کیا ہے، بات کرنے سے منع کیا ہے. عورت کو زیور پہن کر باہر نکلنے کو منع کیا ہے. عورت جو باہر نکل رہی تو زیور پہن کر، یعنی خوشبو لگا کر نہ جائے اور بچتا ہوا زیور پہن کر نہ جائے. کوئی ایسی چوڑیاں پہنتی ہیں یا پیروں میں کوئی چین پہنتی جو بچتی ہیں، یا ایک زیور دوسرے کو زیور لگ کر بچتا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. وہ بھی قرآن نے منع کیا ہے، حدیثوں میں نہیں، قرآن میں آیا ہے. تو لہذا میرے دوستوں عورت کے پردے کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. لہذا امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ ہمارا ایسا قانون ہے اسلام کا اور شریعت کا، قرآن و سنت کا، انشاءاللہ اس میں کوئی رد و بدل تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شریر کی شرارت سے اور فتنوں کی فتنوں سے اللہ تعالیٰ امت کی ماں بیٹیوں کی اور ساری انسانیت کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.